بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس سے قبل دو پیپر ہو چکے ہیں ہمارے، اور آج یہ یو جی سی نیٹ عربک کا 2006 کے دسمبر کا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تو اس میں پہلا سوال ہے کہ اسم العشاء الکامل، کہ عشاء کا مکمل نام کیا ہے؟ حارث بن عوف، حریم بن سنان، میمون بن قیس. یہ غیس نہیں ہے، قیس ہے. اور جندو ابن حجر. جلدی بتائیے. میمون بن قیس. جی سی نمبر. جی. تو اس کا جواب ہوگا میمون ابن قیس. ٹھیک ہے، سی. یہ جو ہے میمون ابن قیس ابن جندل ابن شرحبیل، یہ اس کا مکمل نام ہے. اور اس کی جو کنیت تھی وہ تھی ابو بصیر. ٹھیک ہے، کنیت ابو بصیر. ٹھیک ہے. اور اس کا جو تعلق تھا عائشہ کا، وہ بکر بن وائل سے تھا. اور اس کو عائشہ کبیر کے نام سے پوچھا بھی جاتا ہے کبھی کبھی. عائشہ کبیر ہے یہ، العاشا الکبیر. ٹھیک ہے. نام میمون ابن قیس، اور کنیت ابو بصیر، اور بکر بن وائل سے اس کا تعلق ہے. اور اس کو العاشا الکبیر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بڑی طویل عمر اس نے پائی ہے، اور اسلام کا بھی زمانہ پایا ہے. اللہ کے نبی کی بعثت اس وقت ہو چکی تھی، لیکن اسلام نہیں قبول کیا تھا اس نے. اس کو عائشہ جو کہا جاتا ہے وہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ لضعف اس کی بصری. ٹھیک لضعف ہے. بصری. جی، اس کی نگاہ کی کمزوری کی وجہ سے جو تھا اس کو عائشہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری عمر میں یہ نابینا بھی ہو گیا تھا. بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. ان میں سے حسان بھی ہیں، خنسا بھی ہیں، اور یہ خود ہے عائشہ. اس کی وفات جو ہوئی، وفات اور پیدائش یہ دونوں یمامہ کے اندر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. منفوحہ کر کے ایک گاؤں تھا، بستی تھی یمامہ میں، اس کے اندر اس کی پیدائش ہوئی تھی. اور آج کل جو ہے وہ ریاض جو شہر ہے اس کے اندر آتا ہے، اور ریاض میں ہی اس کی قبر وغیرہ ہے. پیپر ہے شکل. جی. یہ کون سا پیپر ہے؟ یہ دسمبر 2006. جون کا نہیں کیا ہم نے؟ ابھی جون کا اگلا ہوگا. اچھا دسمبر ہے پہلے. ٹھیک ہے. جی، جون کا اگلی مرتبہ کر لیں گے. جی. یہاں پہ الٹا ہو گیا سمجھ. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہوں. ٹھیک ہے. مطلب اس کی لمبی عمر ہوئی ہے، اور وہ پیدائش اور وفات یمامہ کی بستی منفوحہ میں ہوئی ہے اس کی، جو کہ آج کل ریاض میں پڑتا ہے. وہیں اس کی قبر بھی ہے.
ہم جانتے ہیں کہ شعرا یہ جو ہے آشا، یہ طبقہ اولا کے شعراء میں شمار ہوتا ہے، جاہلیت کے طبقہ اولا میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ بادشاہوں، عرب بادشاہوں اور ایرانی بادشاہوں کے پاس بہت آیا جایا کرتا تھا، اور بہت مدح کی ہے اس نے، سب لوگوں کی ہے اس نے، یہ نہیں کہ صرف عمرا کی ہے، اس نے غریبوں کی بھی کی ہے۔ اور اس کا لقب جو ہے وہ سناجت العرب ہے، پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے، سناجت العرب اس کا لقب ہے۔ جی، ابو الفرج اصفہانی جو ہیں وہ کہتے ہیں، تبریزی نے بھی کہا ہے کہ یہ احد الاعلام من شعراء الجاہلیہ و فحولہم، یعنی عظیم شعراء میں اس کا شمار کیا ہے۔ اور ناقدین، دوسرے ناقدین بھی ہیں جنہوں نے آشا کو ترجیح دی ہے دوسرے شعراء پر، جیسے کہ ابو عمرو ابن علا ہیں، اور ابن سلام الجمحی کی جو کتاب ہے طبقات فحول الشعراء، انہوں نے جو ہے اس کو جاہلی دور کے طبقہ اولا میں ہی رکھا ہے۔ اور ایک قول آپ نے سنا ہوگا کہ انہو اشعر الشعراء اذا طریب، چار لوگوں کے بارے میں یہ قول آتا ہے کہ اشعر الشعراء امرؤ القیس اذا رکیب، وزہیر اذا رغب، والنابغہ اذا رہب، وعنتر اذا غضب، اور آشا اذا طریب، یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور ایک سوال اور آیا ہوا ہے کہ یہ آشا کبیر جو ہے یہ ہوا اول من تکسب بشعری، یعنی شاعری کے ذریعے جس نے کمایا ہے، پیسے حاصل کیے ہیں، وہ ان میں سب سے پہلا ہے آشا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آشا کی جو شاعری ہے اس میں قصے کا غلبہ ہے، یعنی قصصی ہے، اللون القصصی اس کی شاعری کے اندر، ٹھیک ہے، مدح اور غزل کے اندر یہ مشہور ہوا ہے، اور اپنے زمانے میں اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ ما مدح احدا فی الجاہلیت الا رفعہ، یعنی جس کی بھی مدح کی اس نے اس کو بلند و بالا کر دیا، اور جس کی حجب کی ہے وما حجا احدا الا مطلب خضعہ، اس کو اس نے جھکا دیا ہے، اسی طرح کا قول ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ایک شخص تھا محلق، یعنی اللہ کے نبی کے دور میں مکہ قصد کر کے آیا تھا کہ وہ اسلام قبول کرے گا، اس نے اللہ کے نبی کے بارے میں سنا تھا، ان کی دعوت کے بارے میں سنا تھا، لیکن قریش کو جب پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں تو انہوں نے راستے میں ہی اس سے ملاقات کی، ابو سفیان ساتھ میں تھے، تو ان سے مل کر کے اس کو 100 اونٹ دیے اور واپس کر دیا راستے سے ہی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ آ گیا اور اس نے مدح کر دی تو سارا عرب جو ہے ٹوٹ پڑے گا اور اسلام قبول کر لے گا، تو اس لیے اس کو راستے میں ہی انہوں نے واپس کر دیا۔ جب یہ مکہ آیا تھا تو ایک شخص تھا محلق نامی، ٹھیک ہے، محلق نامی شخص تھا، تو اس نے جو ہے یہ کیا کہ اس کی بیوی نے دیکھا راستے میں کہ آشا جا رہا ہے، تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اس کی دعوت کر دیجئے، کیونکہ محلق بہت غریب آدمی تھا، ان کے پاس کچھ نہیں تھی، 8 بیٹیاں تھی اور شادیاں نہیں ہو رہی تھی، ان کی رشتے نہیں آ رہے تھے، تو محلق کی بیوی بڑی ذہین تھی، اس نے آشا کو دیکھتے ہی اپنے شوہر سے کہا کہ یہ موقع اچھا ہے، آپ اس کو بلائیں اور اس کی دعوت کریں، اگر اس نے کچھ کہہ دیا ہمارے بارے میں تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اس کی دعوت کی، اچھے سے کھانا پیش کیا، اور پھر اس کے بعد شراب وغیرہ پلائی۔ جب وہ بدمست ہو گیا بالکل، تو اس کو پھر اس کی حالت کے، اپنی حالت کے بارے میں بتایا کہ ایسے ایسے پریشانیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، پھر اس نے شاعری کی تھی اس کے بارے میں، اور مطلب اس طرح اس کے سخاوت کے بارے میں اس طرح ذکر کیا تھا کہ جب وہ شعر مشہور ہوئے تو لوگ جو ہیں، لوگوں کے رشتے اس کے گھر آنے لگے، اور 8 کی 8 بیٹیوں کے جو ہیں
کچھ ہی وقت میں جو ہے شادیاں ہو گئی تھی. تو یہ تھا شاعری کا کمال اس وقت میں جاہلی دور کے اندر. وہ آپ نے شعر پڑھے ہوں گے کہ لعمری لقد لاحت عیون کثیرۃ الى ضوء نار بالیفاع تحرق تشب لمقرورین یصطلیانها وبات على النار الندى والمحلق ترى الجود يجري ظاهرا فوق وجهه كما زان متن الهندواني رونق. یہ شعر تھے اس کے بارے میں کہ میری جان کی قسم بہت سی آنکھیں جو ہیں اس آگ کی طرف اٹھی ہیں جو صحرا کے اندر جلائی جا رہی تھی. اور وہ جلائی جا رہی تھی دو سردی زدہ لوگوں کے لیے جو اس پر تاپ رہے تھے. اور آگ پر رات گزاری سخاوت نے اور محلق نے. یعنی سخاوت اور محلق دونوں کا لازم ملزوم کا اس نے جو ہے تعلق بنا دیا کہ یہ بہت سخی ہے اور سخاوت جو ہے اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. تو اس لیے اس شاعری کی بنیاد پر اس کے سب بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی. یہ قصہ بہت مشہور ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلع ہے معلقہ ہے. سبع معلقات میں تو نہیں آتا لیکن جب ہم 10 معلقات کی بات کرتے ہیں تو وہاں 3 لوگوں کا ذکر اور آتا ہے: عاشا، نابغہ اور عبید ابن الابرس. تینوں کا جو ہے بحر بسیط کے اندر ہے معلقہ ان کا. اور اس کے معلقہ بھی بحر بسیط میں ہے. 66 اشعار ہیں اس کے. اور اس کا جو مطلع ہے: ودع حریرۃ ان الرکب مرتحل وهل تطیق وداعا ایها الرجل. ٹھیک ہے. یہ مطلع ہو گیا اس کا. تو آشا اگرچہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے فی الحال لیکن سوال پوچھ لیے جاتے ہیں کیونکہ معلقات کا اس میں ہے. تو معلقات کا مطلب 7 معلقات ہی نہیں، یہ جو 4 شخصیات ہیں امرؤ القیس، زہیر، کلثوم، یہ جو ہے عمرو ابن کلثوم، عنترہ، یہ تو ہیں ہی. لیکن پڑھنا 10 کے 10 کو ہوتا ہے کیونکہ کچھ نہیں پتا وہ پوچھ لیں معلقات کا کیونکہ وہاں ذکر ہے، معلقات کا آپشن ہے. تو اس لیے ساروں کو دیکھ لینا مناسب ہوتا ہے. آشا اور طرفہ خاص طور سے ان سے پوچھے گئے ہیں سوال بھی. تو اس لیے میں نے اس کے بارے میں یہ جو خاص خاص چیزیں ہیں جتنی بھی وہ سب بتا دی ہیں آپ کو. چلیے کوشچن نمبر 2. بطل القادسیہ: عمرو بن معدی کریب، قس بن ساعدہ، صحبان بن وائل، الحجاج بن یوسف. جی جلدی بتائیے. نمبر یہ عمرو بن معدی قریب. جی بطل القادسیہ عمرو بن معدی کریب ہے. آپ جانتے ہیں کہ عمرو بن معدی کریب ابن عبداللہ ابن عمرو، یہ قبیلہ زبید سے ان کا تعلق تھا. زبیدی تھے. تقریباً 75 قبل الہجرہ یہ پیدا ہوئے ہیں، ہجرت سے 75 سال قبل. اور ان کی وفات جو ہے وہ 21 ہجری کے اندر ہوتی ہے. تو ان کو فارس العرب کہا جاتا ہے کیونکہ گھڑ سوار تھے یہ. تو اسی بنیاد پر ان کو فارس العرب بھی کہا جاتا ہے. شجاعت اور فروسیت کے اندر بہت مشہور ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی ایک تلوار تھی سمسامہ نام کی، تو اسی وجہ سے ان کو صاحب السمسامہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. صاحب السمسامہ. یہ بہت سے معارک کے اندر یہ پہلے اسلام لائے تھے، پھر مرتد ہو گئے تھے لیکن حضرت ابوبکر کے دور میں، لیکن پھر واپس سے اسلام لائے اور ان کا اسلام پھر بہت اچھا ہوا اور بہت سی جنگوں کے اندر وہ شریک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. شام میں، عراق میں، یہ جو جنگ یرموک ہوئی تھی اس کے اندر بھی شریک ہوئے تھے. قادسیہ کے اندر ان کو بھیجا گیا تھا قائد بطل بنا کر کے. اس کے بطل مانے جاتے ہیں یہ. اور مطلب جو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں ان کے زمانے میں سب کے اندر یہ شریک ہوئے ہیں. تو یہ جو تھا قادسیہ کا معرکہ، تو قادسیہ کیونکہ ایرانیوں سے ٹکر تھی تو اس لیے ایرانیوں سے یا رومیوں سے
ईरानियों से। रोमियो से। जी। तो मारिका कादसिया जो था, इसमें साद बिन अबी वक्कास लश्कर के कायद थे, कायदुल जैश जो थे, साद बिन अबी वक्कास थे। उन्होंने हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु से जो है मदद तलब की थी कि वो ईरानियों के खिलाफ जो है उनकी मदद करें, मतलब कुछ लश्कर भेजें। तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने दो शख्स भेजे थे, उनमें मादी करीब थे, एक थे तुलैहा बिन खुवैलिद। तो ये दो लोगों को भेजा था, और हजरत उमर ने ये कहा था, खत लिखा था एक साथ को, कि इन्नी मददतु का बि अल्फई रजुलिन। तबरानी ने जिक्र किया है, तारीख तबरी जो है, तो नहीं, तारीख तबरी अलग हो गई। तो इन्नी मददतु का बि अल्फई रजुलिन, कि 2000 लोगों से मैंने तुम्हारी मदद की है। तो दो के मतलब ये 2000 के बराबर में थे, इतने बहादुर और वो थे। तो ये बतलुल कादसिया माने जाते हैं। और इनका एक शेर मैंने आपको पहले भी सुनाया था कि हमासा में है। हमासा जब शुरू होती है, कि शुरू में ही है उसके, लैसल जमालु बिमिज़रिन फ़अलम व इन्नुद्दीत बुरदा इन्नल जमाल मआदिनुन व मनाकिबुन औरस मजदा। क्या मजदो शराफत जो है वो लिबास के अंदर नहीं है, अगरचे तुम्हें मुनक्कश चादर पहना दी जाए। चलिए, तीसरे नंबर पे है अंतरत इब्न शद्दाद। अंतरत इब्न अम्र इब्न शद्दाद कान मिन कबीलती, ये तगलिब, बनु ये कुलैब, बनु अब्स, बनु कुरैश, कुरैश। तगलिब बुनु अबस। जी। इनका जब हम नाम याद नहीं, करेंगे तो साथ में इसी तरह अंतरत इब्न अम्र इब्न शद्दाद अल अबसी, ठीक है, पूरा नाम याद करेंगे तो कबीले का नाम भी साथ में याद रखेंगे तो उस वक्त आसानी होती है। जो मुअल्लकात के शुआरा हैं, उनका नाम, उनका कबीला, उनका मुअल्लक़े का मतला, उनकी तादाद, और किस बहर में है, काफिया क्या है, तो ये सब चीजें जो हैं याद रखने की हैं। तो अंतरा इब्न शद्दाद अल अबसी, इसके बारे में हम बता चुके थे कि इनकी जो ये गुलाम थे, और इनकी वालदा जबीबा जो थी वो गुलाम थी, और अंतरा इब्न शद्दाद की बांदी थी। तो उससे जो है ये पैदा हुए थे अंतरा, और इसके दो भाई थे, जरीर और शैबूब, दो भाई थे। ठीक है। तो ये बकरियां और ऊंट वगैरह चराया करते थे, लेकिन साथ ही साथ इसने जो है घुड़सवारी सीखी, और बहुत बहादुर था ये। और ये जो है अपनी चचाजाद बहन अबला जो थी उससे मोहब्बत करता था, और गुलामी को जो है बहुत नापसंद करता था, गुलामी से आज़ादी चाहता था। तो उसके बारे में जो है गुलामों को, क्योंकि एक और कोई आज़ादी नहीं होती थी, वो ऊंट वगैरह चराते थे, दूध दोहते थे, इसके अलावा घुड़सवारी की और उसकी इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन ये रात में उसकी मशक किया करता था, घोड़ा खोल के ले जाया करता था सहरा में, और वहां उसकी मशक किया करता था। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि किसी कबीले ने जो है इन पर हमला कर दिया, इनके ऊँट हका करके ले गए। तो उस वक्त इसका जो बाप था, अमर बिन शद्दाद, तो उसने कहा था कुर्रा या अंतरा, ये मशहूर है कि किसके बारे में है, तो ये इसी के बारे में है, कुर्रा या अंतरा। तो फिर इसने जवाब दिया था कि अल अब्दु ला युहसिनुल कर इन्नमा युहसिनुल हल्ब वज़्ज़र, कि गुलाम हमला करना नहीं जानता बेहतर तरीके से, वो तो सिर्फ दूध दोहना जानता है। तो अंतर आम्र बिन शद्दाद तो जानता था कि ये नाराजगी में कह रहा है। फिर उसने कहा था कुर्रा या अंतरा व अंत हुर। तो फिर उसने जबरदस्त हमला बोला था दुश्मनों पर, उनको शिकस्त दी थी और उनके ऊंट वापस लाए थे। उस वक्त उसके वालिद ने जो है फिर कबीले के अंदर ला करके उसको अपने नस्ब से जोड़ा था, क्योंकि उस वक्त ये था कि जो गुलाम बांदी से पैदा होते थे उसका नस्ब मर्द की तरफ नहीं जोड़ा जाता था, उसकी माँ की तरफ वो मंसूब होते थे। ये इसका मुअल्लक़ा है, या हल गादर अश-शुअराउ मिन मुतरद्दमी अम हल अरफ़्त अद-दार बअद तवहुमी, ये मतला है उसका। तकरीबन 58 और या 59 अशआर हैं इसके अंदर, और इसका ताल्लुक बनु आप्स से है। ठीक है। और ये जो जंग हुई थी एक, दाहिस और वल गबरा,
ٹھیک ہے. داحس والغبرہ 568 کے اندر ایک جنگ چھڑی تھی جو کہ 608 تک چلتی ہے، اس کا بطل مانا جاتا ہے انترت بن شداد. ٹھیک ہے. یہ اور 58 اس کو اشعار جو ہے، ہے؟ جی یہ 88 اشعار ہیں ان کے یا پھر 58 ہے؟ میرے خیال میں 58 یا 59 اشعار ہیں. اور ایک دفعہ کنفرم کر لیجئے گا ویسے پھر بھی اگر ایسی وہ ہے. وہ کیونکہ وہ 88 اس ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ 58 تو 58 59 زہیر تو کے، زہیر ہاں کے. اور کعب بن زہیر کے ہیں، ہے نا؟ جی نہیں، ہاں وہ زہیر کے بھی ہیں، اور مطلب کعب بن زہیر کے بھی، اور زہیر کے بھی شاید اتنی ہے. 60 بھی روایت ہے اس کی، 59 بھی ہے. جی جی، اور یعنی کہ ان ایک کا کے جو ہے، 58 اور 59 ہے، پھر اس کے بعد اچھا ایک منٹ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. جی جی یہ اب بعد میں دیکھتے ہیں کیونکہ ویر لگ جائے گا ٹائم پھر. ٹھیک ہے، بہتر ہے، جی میں چیک ہاں، تو اس کو چیک کر لیں گے تعداد کو اس کی. جی ٹھیک ہے. تو انترا کے بارے میں، اس کو ابو الفوارس کہا جاتا ہے، اور فلحہ اس کا لقب تھا کیونکہ اس کے ہونٹ جو تھا، نچلا ہونٹ وہ کٹا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کو فلحہ بھی کہا جاتا ہے. اغریبت العرب بھی کہا جاتا ہے. پوچھ لیا جاتا ہے کہ من کان من اغریبت العرب. ٹھیک ہے. ابو المعائش، ابو اوفا، بہت ساری کنیت بھی ہیں اس کی. چلیے 4 نمبر، عد من فحول الشعراء وهو دون العشرین. یعنی وہ کون سا شاعر ہے جو عظیم شعراء میں شمار کیا گیا ہے جس کا، اور وہ 20 سال سے کم تھا. حسان بن ثابت، زہیر، الحارث بن حلزہ، طرفت بن العبد. طرفہ تو بن اس میں نافع. آپشن ڈی ہوگا. طرفت بن العبد جو ہے وہ سب سے نوجوان شاعر تھا، جو معلقات کے شاعر ہیں ان میں سب سے نوجوان تھا. ٹھیک ہے. یہ اس کا نام جو ہے طرفہ، اور عمرو بھی آتا ہے بعض روایت میں. ٹھیک ہے. تو طرفت ابن عبید ابن العبد البکری، قبیلہ بکر سے اس کا تعلق تھا. اور آپ کو معلوم ہے جو جنگ بسوس ہوئی تھی وہ بکر کی طرف سے اس جنگ کے اندر شامل بھی ہوا تھا. طرفت ابن عبید ابن العبد البکری. ٹھیک ہے. ابو عامر اس کی کنیت تھی. اس کی کنیت ابو عامر. پین آج کے لیے صحیح چل نہیں رہا ہے اس پہ. ٹھیک ہے. ابو عامر، اور مشہور جو ہوا ہے طرفت بن العبد کے نام سے ہوا ہے. تو یہ جاہلی دور کے، یہ بھی پہلے طبقے کی شعراء میں شمار ہوتا ہے. تقریباً 543 کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا خاندان بڑا معزز تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے خاندان کے اندر مطلب اس کے دادا جو تھے، اس کے والد، اور اس کے وہ جو ہے ماموں جو ہوتے ہیں، جیسے مرقش چچا تھے اس کے، مرقش الاکبر، مرقش الاصغر، وہ اس کے چچا تھے. اور اس کا ماموں متلمس نام کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس کا ایک شعر بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ ہے شعر کے حق اذا سعر، اس طرح کا شعر ہے. وہ بہت سارے لوگوں کا ہے، بشار کا بھی ہے، فی الحال میرے یاد نہیں آ رہا. چلیے کوئی نہیں. تو 543 میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور متلمس اس کا ماموں تھا. ٹھیک ہے. تو اس کا والد جو تھے، جب یہ چھوٹا تھا تو انتقال ہو گیا تھا. تو اس کی جو پرورش کی تھی اس کے چچاؤں نے کی تھی، آپ جانتے ہیں. لیکن اس نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. اس پر تنگی کی تھی. اس کی والدہ کے جو حقوق تھے ان کو انہوں نے ہضم کر لیا تھا. اور اسی طریقے سے جب وہ زندگی، مطلب اس نے زندگی کی کا شعور، زندگی میں شعور حاصل کیا، تو اس وقت پھر یہ جو ہے لہو و لعب میں نشہ کرنے لگا تھا، شراب پینے لگا تھا، اور بہت سے غلط کام جو آوارہ لوگوں کے ہوتے ہیں وہ کرنے لگا تھا یہ. ٹھیک ہے. پھر بعد میں یہ جو ہے حیرہ کے بلاد میں جا کر کے شامل ہو گیا تھا، جو کہ
عمرو ابن ہند کا تھا، عمرو ابن ہند سے متعلق ہو گیا تھا اور اس کی مدح کیا کرتا تھا، تو اس نے جو ہے اس کو اپنے ہم نشینوں میں جو ہے شمار کر لیا تھا، اپنا ہم نشی بنا لیا تھا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ اس نے طرفہ نے کچھ حج وغیرہ کر دی تھی اس کی، عمرو ابن ہند کی، اور اس نے جو ہے اس کو جب یہ خبر پہنچی کہ اس نے حج کی ہے، تو اس نے جو بصرہ کے جو عامل، اس کے بصرہ کہہ رہا، ہاں، بصرہ کے نہیں، بحرین کا جو عامل تھا، اس کو خط بھیجا تھا کہ اس کو قتل کر دیں، تو اس نے اس کو اور اس کے ماموں جو متلمس تھا دونوں کو قتل کر دیا تھا 569 کے اندر، ٹھیک ہے۔ دون العشرین آتا ہے، حالانکہ یہ 26 کا تھا، 569 میں اس کی وہ ہوئی ہے وفات، مطلب قتل کیا گیا اس کو۔ تو بعض ناقدین نے مطلب طرفہ کو بھی دیگر جاہلی شعراء پر فوقیت دی ہے، کیونکہ اس کے شعر کے اندر جو تھے مطلب زندگی سے متعلق خارا پائی جاتی تھی، موت اور وصف کی خوبصورتی تھی اس کے اندر، تشبیہ کی عمدگی تھی، ان سب بنیادوں پر جو تھا اس کو دیگر شاعروں پر فضیلت دی ہے بعض ناقدین نے۔ اس کا معلقہ ہے جس میں تقریباً 104 اشعار ہیں، سب سے بڑا معلقہ اسی کا ہے، اور اس کا مطلع ہے لخولة اطلال ببرقة فہمدی تلوح كباقی الوشم فی ظاہر الیدی، یہ اس کا مطلع ہے۔ اور ایک شعر اور ہے بالکل جو کہ صرف ایک لفظ کا فرق ہے، امرؤ القیس کا بھی وہی ہے اور اس کا بھی یہی، کہ وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اسن وتجلدی، وہاں تجملی ہے امرؤ القیس کے میں اور یہاں تجلدی ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا، وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اسن وتجلدی، اور اس میں تجملی ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ طرفۃ ابن العبد تھے۔ الشاب القتیل بھی ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، الشاب القتیل پوچھا گیا ہے ایگزام میں، تو یہی اسی طرح کے سوال آئے ہوئے ہیں بس اس کے بارے میں۔ چلیے کوشچن نمبر 5 ہے، من شعراء المعلقات السبع، کہ سب معلقات کی شعراء میں سے کون سے ہیں؟ قص بن ساعدہ، علی بن ابی طالب، زہیر بن ابی سلمہ اور جریر۔ تو اگر ہمیں تو اس میں شاعر دو ہی ہیں، جس میں سے جاہلی دور کے جو ہیں شاعر ایک ہی ہیں، زہیر ابن ابی سلمہ، تو اس کا آپشن یہ ہو جائے گا زہیر ابن ابی سلمہ المزنی، ٹھیک ہے۔ زہیر کے بارے میں کافی بات ہو چکی ہے، حضرت عمر نے جو تھا ان کو اشعار الشعراء مانا ہے اور کہا ہے کہ انہ لا یمدح الا بما فیہ، لا یمدح احدا الا بما فیہ، کہ یہ جو ہوتا ہے انسان کے اندر اتنی ہی تعریف کرتے ہیں۔ زہیر نے بڑا امن پسند تھا، شاعر الحکمہ، شاعر الصلح، اس کو بہت سارے لقب دیے گئے ہیں، اور اس نے داہس و غبرہ جو جنگ ہوئی تھی اس کے تعلق سے اپنے معلقے کے اندر ذکر کیا ہے، اور حارث ابن حرم ابن سنان اور حارث ابن عوف کی مدح کی ہے، کیونکہ یہ دونوں مری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، قبیلہ مرہ سے، اور انہوں نے جو ہے 3000 اونٹ دیت دے کر کے اس جنگ کو بند کرایا تھا، تو اس لیے ان کی تعریف کی تھی۔ حرم کی انہوں نے بعد میں بھی تعریف جاری رکھی، اور حرم نے پھر کہا تھا، قسم کھائی تھی کہ جب بھی یہ تعریف کرے گا میں اس کو کوئی اونٹ دوں گا، وہ کوئی گلاب دوں گا یا کوئی گھوڑا وغیرہ دوں گا انعام میں۔ تو اس وقت اگر کسی مجلس میں جایا کرتا تھا تو یہ کہتا تھا عیمو صباحا، ٹھیک ہے، الا حرم استثنیت خیرکم، تو یہ اس طرح کے جملے کہا کرتا تھا کہ صبح بخیر ہو سوائے حرم کے، اور میں نے جو ہے تم میں سے بہتر شخص کو جو ہے مستثنی کر دیا، کیونکہ اسے شرم آتی تھی لیتے ہوئے، تو اس لیے وہ اس کو پھر مدح نہیں کیا کرتا تھا ویسے۔ چلیے اس کے مطلب شاعری جو تھی اس نے بشام بن غدیر جو اس کا ماموں تھا اس سے سیکھی تھی، اور اوس ابن حجر جو اس کے امی کے شوہر تھے، مطلب ان کی والدہ کے دوسرے شوہر، تو ان سے ان کی یہ شاعری کو روایت کیا کرتے تھے، ان کا راوی بھی تھا اور ان سے شاعری بھی سیکھی ہے، اور یہ حطیہ کے اور کعب ابن زہیر کے استاذ بھی ہیں، اور ان کو مطلب صاحب الحولیات کہا جاتا ہے، عبید الشعر،
اسماعی نے کہا ہے، تو یہ سب چیزیں ان کے بارے میں ہیں۔ ان کا پورا خاندان مطلب شاعر تھا۔ تو معلقات جو ہے، اصل میں معلقہ کو، معلقہ اس کا دوسرا نام مذہبہ بھی ہے، سموت بھی ہے، یہ نام پوچھ لیے جاتے ہیں کبھی کبھی۔ تو مذہبات بھی کہا جاتا ہے، سموت بھی کہا جاتا ہے، اور آپشن دیا دیتا رہتا ہے، جیسے سموت، معلقات، اور کیا کہتے ہیں مذہبات، اور ایک آپشن دیا ہوا ہے پھر وہاں قلادات۔ تو قلادہ نہیں ہوگا، یہ تین جس کو پتا ہوگا تو پھر ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ قلادات میں نہیں ہے اس کا نام میں سے، سموت، مدہبات اور معلقات ہے۔ معلقی کو معلقی کے کہنے کے سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو علق یعلق تعلیق سے ہم مانتے ہیں کہ لٹکائے گئے، اور دوسرے لوگوں نے علق سے، علق مانے آتے ہیں النفیس من کل شیء، جو کوئی عمدہ چیز ہوتی ہے اس کو علق بولتے ہیں، تو اس لیے علق سے مشتق، علق سے مشتق ہے یہ معلقات۔ جو عمدہ قصائد تھے ان کے، جن کو لوگوں نے پسند کیا تھا، ان عمدہ قصائد کو معلقہ کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت میں یہ تھا کہ جو معلقہ ہوا کرتا تھا، جو پسندیدہ عمدہ شاعری ہوا کرتی تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اوکاز کا جب وہ میلہ لگا کرتا تھا تو وہاں شاعری کے بھی مقابلے آرائی ہوا کرتی تھی، اور وہاں حکم کے طور پر نابغہ زبیانی کے لیے سرخ قبہ لگایا جاتا تھا، وہ مطلب حکم کا کام کیا کرتا تھا وہاں، حکم کا فریضہ انجام دیا کرتا تھا۔ تو جس کے قصیدے کو عمدہ قرار دیا جاتا، لوگ پسند کرتے، اس کے قصیدے کو لکھ کر کے کعبے پہ لٹکا دیا جاتا تھا، اس لیے اس کو معلقہ کہا گیا۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کی تردید کی ہے، یہ بھی سوال آیا ہوا ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کے تعلیق کے قائل نہیں ہیں، تو ان میں ابو جعفر نحاس کا نام آتا ہے، ابو جعفر النحاس، یہ نام آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شوقی زیف وغیرہ جو ہیں ہمارے، انہوں نے بھی یہ بات مانی ہے، لیکن ان کی کوئی دلیل نہیں ہے اس پر جاندار۔ انہوں نے اس چیز کو بنایا کہ ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، تو اس لیے ہم اس کو نہیں مان سکتے، لیکن یہ مضبوط دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہم جب شاعری پڑھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے الفاظ ان کے معلقات کے، ان کی شاعری کے اندر ملتے ہیں جو اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ لکھنے کا رواج نہیں تھا اگرچہ، لیکن لکھنا پڑھنا لوگ جانتے تھے، وہ بالکل عام نہیں تھا، ہر انسان نہیں جانتا تھا۔ تو یہ ان کی بات میں دم نہیں ہے دلیل میں۔ چلیے، زہیر ابن ابی سلمہ تھے۔ تو نمبر 6، اشتہر فن النقائص فی العصر الاسلامی الاول، العصر الاموی، العصر الاندلسی، العصر العباسی۔ جی، العصر الأموي. أموي. تو العصر الاموی، اشتہر فن النقائص، جو جواب صحیح ہونا چاہیے وہ اشتہر فن النقائد فی العصر الاموی، کیونکہ جو تطور حاصل ہوا ہے نقائص کی شاعری کو، اور جو یہ نام دیا گیا ہے، وہ اموی دور کے اندر ہوا ہے۔ البتہ جہاں تک اگر نشأت کی بات آتی ہے کہ این نشأ فن النقائص، تو اس سلسلے میں پھر مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تحدید کرنا نشأت کی وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کی حجو کرنا، یہ آج سے نہیں، بہت پہلے سے تھا۔ تو نقائص جو تھی جاہلی دور کے اندر بھی موجود تھی، احمد شائب نے اس کا اعتراف کیا ہے، ان کی کتاب ہے احمد شائب کی النقد الادبی، اصول النقد الادبی، نام سنا ہوگا، پیپر میں بھی بہت پوچھی گئی ہے۔ تو انہوں نے اس کے اندر مطلب اس بات کا اعتراف کیا کہ نقائد کی شاعری جو ہے وہ اس دور کے اندر بھی موجود تھی، اور شوقی کون دیف سی نے بھی لکھا ہے۔ جی کون سی کتاب؟ اصول النقد الادبی؟ جی جی، احمد الشائب کی ہے، احمد الشائب ہمارے سلیبس میں داخل ہیں جی ناقدین جی. میں۔ جی، اور شوقی دیف بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نقائص کا جو مطلب جو آغاز تھا وہ اموی دور سے پہلے سے ہی ہے، اسی وجہ سے عصر اسلامی کا کہیں کہیں وہ آ جاتا ہے کہ بدأ فی العصر الاسلامی، تو جب بدأ کی بات آتی ہے تو وہاں ہم عصر اسلامی کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اشتہرا فن النقائد یا تطور فن النقائد،
تو پھر یہ عصر اموی ہی ہم کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے. اگر اس طرح کی بات آئے کہیں تو اس کے الفاظ پہ غور کیجیے گا، کیا پوچھا جا رہا ہے، اس کے حساب سے پھر جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو جو یہ ترقی ہوئی ہے، ارتقا جو ہوا ہے، یہ عصر اموی کے اندر ہی ہوا ہے. اور وجود جو ہے، نشت جو ہے، بہت پہلے جاہلی دور کے اندر بھی پائی جاتی ہے، جیسا کہ حارث ابن عبادت ہے اور محلل کے درمیان میں آپس میں یہ تک بندی ہوئی، مطلب یہ حجب ہوئی تھی، مہاجات کا سلسلہ ان کے درمیان میں بھی ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا، اس میں فرزدق اور جریر بہت مشہور ہوئے ہیں. فرزدق بصرہ کے اندر اور یہ یمامہ کے اندر پیدا ہوا تھا. جریر جریر بھی پھر وہیں چلا گیا تھا. تو یہ لوگ جو تھے، ایک دوسرے کی اپنی مدح کیا کرتے تھے، اپنے پر فخر کیا کرتے تھے، اور دوسرے شخص کی مذمت کیا کرتے تھے. آپ جانتے ہی ہیں کہ جیسے اس کا ہے، فرزدق کا ایک شعر ہے، پوچھا بھی گیا ہے شاید، کہ ان الذی سمک السماء بناننا. جس نے مولانا رابع صاحب کی ادب العربی پڑھی ہوگی اگر، تو اس کے اندر ہے، ان الذی سمک السماء بناننا بیتا دعائمه اعز واطول بیتا زرارة مختب بفنائه ومجاشع وابو الفوارس نہشل. پھر جریر نے اس کا جواب دیا تھا کہ اخذ الذی سمک السماء مجاشعا وبنا بناءک فی الحضیض الاسفل. اس نے یہاں بالکل اس کا جواب دیا. وہاں اعز و اطول کرا تھا، دعائمہ اعز و اطول، تو یہاں اس نے کر دیا ہے اس کو وبنا بناءک فی الحضیض الاسفل بیتا یحمحم قینکم بفنائه دنسا مقاعده خبیث المدخل. تو اس طرح کے مطلب ان کے اندر چلا کرتا تھا مہاجات کا سلسلہ. چلیے، آشا صاحب، حسان بن ثابت فی العصر. فورتھ یہ ون، آپشن ڈی. الجاہلی جی، والاسلام. آپشن ڈی ہوگا اس کا، جی کہ عصر الجاہلی الاسلامی. 60 سال کی عمر انہوں نے جاہلی دور میں گزاری ہے. اللہ کی نبی سے جو ہیں یہ 8 سال قبل پیدا ہوئے تھے، اور اسلامی دور کے اندر بھی تقریباً انہوں نے اتنی ہی عمر گزاری ہے. حضرت معاویہ کے دور میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. شاعر النبی ان کا لقب تھا، اور انہوں نے ان سے جو ہے اللہ کے رسول نے قریش کی حجب کرنے کی بات کہی تھی کہ، اور تو انہوں نے حجب کی تھی. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے حجب کریں گے، میرا بھی تعلق انہی میں سے ہے. تو مشہور قول ہے جو کہ پوچھا گیا ہے، اسلک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ ابو بکر کے پاس جائیں آپ، وہ انہو اعلم بانساب العرب، یعنی انساب عرب کو بہت اچھے سے جانتے ہیں ابو بکر، ان کے پاس جائیں. تو وہ ان کے پاس گئے تھے. پھر انہوں نے جو تھی مذمت کی تھی، اور ان کی مذمت جو ہے وہ تلوار سے زیادہ وار کیا کرتی تھی، کیونکہ یہ ان کے، اب یہ بھی ہے سوال کہ کس ان کی مذمت کیا کرتے تھے، ان کے حسب و نسب کے سلسلے میں، ان کے اور بھی چیزیں ہیں، کئی آپشن ہیں وہاں. تو یہ انصاب پر جو ہے، نسب پر چوٹ مارا کرتے تھے. تو اس لیے یہ بڑی دشواری کا باعث ہوتی تھی کفار کے لیے. تو ان کی شاعری، اگرچہ یہ جنگوں وغیرہ میں شریک نہیں ہوئے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہو مخلوع جبان مخلوع القلب، تو اس لیے جنگوں میں شریک یہ نہیں ہوئے ہیں کسی بنیاد پر، لیکن اپنی شاعری سے انہوں نے جو ہے اسلام کو بہت تقویت پہنچائی ہے. من قائل هذا البيت لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم. تو حکمت کا شعر ہے. زہر بن ابی زہر سلمہ. بن ابی جی، سلمہ. زہیر ابن ابی سلمہ. ٹھیک ہے. یعنی انسان کے اندر، انسان کی زبان یہ اس کا معیار طے کرتی ہے، دوسرا اس کا دل، اس کے دل کی خوبصورتی، اس کے دل کی پاکیزگی، طہارت. یہ چیزیں ہوتی ہیں، دو ہی ہیں انسان کے اندر، جو انسان کے ایک اچھے یا برے ہونے کا پتہ دیتی ہیں. انسان جب زبان کھولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس لیول کا ہے. اس کے علاوہ پھر انسان کیا بچتا ہے؟ گوشت پوشت کا ایک صورت بچتی ہے، ایک مورت بچتی ہے، اگر یہ چیز بہتر نہ ہو. یہ حکمت کی شاعری، زہیر ابن ابی سلمہ شاعر الحکمہ کہا جاتا ہے، اور بہت سے شعر ہیں اس کے. تو اس لیے اس پر بات بہت ہو چکی. قبیلہ مزنہ سے اس کا تعلق تھا، اس کا معلقہ بحر طویل میں ہے،
اور اس میں تقریباً 59 اشعار ہیں، 59 بھی ہیں، 60 وت کی بھی وہ ہے، یہ یاد رکھنا ہے، اور بحر طویل میں ہیں، اور اسی طریقے سے میمیہ ہیں، اور مطلع اس کا جو ہے امن ام اوفا دمنۃ لم تکلمی بحومانۃ الدراج فالمتسلمی، یہ اس کا مطلع ہے۔ چلیے، من ہوا شاعر الغزل، شاعر الغزل کون ہے؟ اختل، عمر ابن ابی ربیعہ، الجاحظ، عمر ابن کلثوم، الجاحظ، اور عمر ابن ابی ربیعہ۔ شاعر الغزل کسے کہا جاتا ہے؟ پھر عمر عمر بن ابی ربیعہ ہی ہے۔ ڈی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈی آپشن ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو عمر ابن ربیعہ جو ہیں یہ 23 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں مدینے کے اندر، اور ان کی وفات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 93 ہجری کے اندر، ٹھیک ہے۔ عمر ابن ابی ربیعہ 23 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں مدینے میں، اور 93 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور یہ قریش خاندان میں سے تھے، بنو مخزوم سے ان کا تعلق تھا، قریشی بھی آتا ہے، اور یہ جو ہیں عمر ابن ربیعہ شاعر الغزل جو کہے جاتے ہیں، تو ان کو شاعر مخزومی قریشی، ان کی کنیت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ کنیت ان کی ابو الخطاب بھی ہیں، ابو حفص بھی ہیں، اور ابو بشیر یا ابو بشر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو بشر یا ابو بشر اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، نام کیا تھا ان کے بیٹے کا نام تھا ایک، تو جو بھی ہے ابو بشر بشر ہے یا ہے ابو سر، بشر ہے، ابو بشر ہی ہے۔ ہاں۔ تو ان کی کنیت یہ 3 آتی ہیں، ابو الخطاب، ابو حفص، اور ابو بشر، اور ان کو مغیری لقب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، مغیری کہا جاتا ہے، عمر ابن ربیعہ المغیری، تو مغیری جو ہے ان کے دادا کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے اچھے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد جو تھے یمن کے اندر والی ہوا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی، پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی، جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے بارے میں ایک مشہور قول کہا گیا تھا اور پوچھا بھی جاتا ہے، کیا کہا گیا تھا؟ ایک تو یہ بات کہ یہ یعنی ولد لیلۃ مات عمر بن الخطاب رضی اللہ، اس رات کو پیدا ہوئے تھے جس رات حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا، اور شاید اسی مناسبت سے ان کا نام بھی عمر رکھا گیا تھا، لیکن وہ کارنامے ان کے تھے نہیں شروع میں، بعد میں اگرچہ توبہ کر لی تھی انہوں نے، تاب و تزہد کہا جاتا ہے، اور غلام آزاد کیا کرتے تھے، یہ سب چیزیں، من أي جی أي حق رفع وأي ہاں، باطل ایو حق رفع و ایو باطل وزع، یہ قول کہا گیا تھا ان کے بارے میں، ایو حق رفع و ایو باطل وزع، ٹھیک ہے۔ یہ جو تھا عمر ابن ربیعہ، اس نے کیونکہ ان کے یہاں بڑے لوگ آیا جایا کرتے تھے ان کی والدہ کے پاس، تو ان کو بڑا موقع ملا عورتوں کے سے ملنے کا اور اس کا، تو اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور پھر یہ غزل کہنے لگے تھے، تو اختلاط کا انہیں بھرپور موقع ملا عورتوں سے، باندیاں وغیرہ آیا جایا کرتی تھی، ان کو دیکھتے تھے، تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے یہ غزلیہ شاعری شروع کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص طور سے حج کے موسموں میں بڑی وہ ہوا کرتی تھی، اس لیے لوگ نکلنا بھی وہ جو تھے مطلب دشوار ہو گیا تھا ان کے لیے حج کے موقع پہ، اسی لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو جلا وطن کیا تھا، کہاں؟ جزیرہ دہلک۔ دہلک، جی، جزیرہ دہلک کی جانب حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو جلا وطن کیا تھا، تو ان کی شادی جو ہوئی ہے وہ کلثم ہے، وہ کلثوم نہیں، کلثم بنت سعد المخزومیہ، ٹھیک ہے، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور ان کے 2 بیٹے بھی تھے ان سے، بعد میں پھر ان کے انتقال کے بعد کلثم کے بعد جو ہے انہوں نے پھر ایک زینب بنت موسیٰ الجمحیہ، اب یہ بیویوں کے ناموں پہ بھی پوچھ لیتے ہیں، حالانکہ ہمارا ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن بھائی وہ پوچھ لیتے ہیں، تو اس لیے یاد رکھنا ہو، ٹھیک ہے۔ بعد میں انہوں نے زینب بنت موسیٰ الجمحیہ سے شادی کی تھی، اور ان سے ان کے بیٹے بشر پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کافی ہیں ان کے بارے میں آج۔ چلیے، من الشعراء المخضرمین، کون ہیں ان میں سے؟ ترماح ابن حکیم، خنسا، یزید ابن، اب یہ
तसरिया क्या होगा, मुझे तो नहीं लगता कि यही होगा। जमील इब्न मामर, जी बताइए कौन है खंसा खंसा मुखज़रमीन शुआरा में से। मुखज़रमीन खंसा में खंसा आएंगी। ठीक है, तिरिम्मा इब्न हकीम जो है, तो तिरिम्मा इब्न हकीम का ताल्लुक जो है वो उमावी है, सर क्या कहते उमावी। हैं, इस्लामी दौर से है। ठीक है। जी जी। तो खंसा होंगे इसका जवाब। खंसा का पूरा नाम पूछा गया है बाज जगह, तो इनकी जो कुन्नियत है खंसा की, वो अबू आम्र है। अबू आम्र तुमाजिर बिनते आम्र, ये इनका पूरा नाम। ठीक है, अबू आम्र तुमाजिर बिनते उम्मु आम्र, अबू आम्र कह रहा हूँ, खंसा है तो उम्मु आम्र तुमाजिर बिनते आम्र इब्न हारिस सुलमिया, कबीले, ठीक है, कबीले सुलेम से इनका ताल्लुक था। तो तुमाजिर बिनते आम्र असुलमिया खंसा के नाम से मशहूर हुई हैं। मशहूर सहाबिया हैं, शायरा भी थी, इस्लाम और जाहिलियत दोनों पाए हैं, इसीलिए मुखदरमीन शुआरा में इनका शुमार होता है। और ये सन 8 हिजरी में इस्लाम लाई थी। ठीक है, सन 8 हिजरी के अंदर। और इनके दो भाई थे जिनसे बड़ा प्यार किया करती थी, सख्र और मुआविया। खास तौर से सख्र से, अगरचे इनके ये बाप शरीक भाई थे और मुआविया बिल्कुल सगे भाई थे, लेकिन सख्र खंसा से बहुत मोहब्बत किया करते थे, उनका बड़ा ख्याल रखा करते थे। तो ये एक जंग के अंदर जो थे मारे गए थे दोनों। तो उन पर जो है उनके बाद बड़ा गम लाहिक हुआ उनको, और पूरी जिंदगी उन्होंने उनका मरसिया कहती रही। वो जाहिली दौर में थी तब भी, और इस्लाम लाने के बाद भी वो उनका सिलसिला जारी रहा, वो मरसिया कहती रही। इसीलिए ये इनको सबसे बड़ा शायर माना जाता है मरसिए का। और ये जो थे, हजरत उमर ने एक बार इनसे कहा था कि तुम क्यों रोती हो, लिमादा तबकी अलैहिमा व इन्नहुमा फिन्नार, कि वो तो जहन्नम में है, आप क्यों रोती है। तो वो यही कहती थी कि मैं पहले जो रोया करती थी, वो इसलिए रोया करती थी इंतकाम की वजह से। कुन तो अब की लिसारिन, यानी इंतकाम की वजह से, कि इंतकाम नहीं लिया गया उनका, इसलिए रोती थी। और आज इसी बुनियाद पे रोती हूँ कि वो जहन्नम में है। ठीक है, इस सफर पर बड़ी शायरी की थी। इससे पहले जो है उन्होंने 2 या 3 शेर कहे थे सिर्फ। उनके इंतकाल के बाद, उनकी कत्ल होने के बाद ही इन्होंने शायरी शुरू की है। और इनको खंसा जो कहा जाता है, वो इनके इर्तिफाउ अर्नबतई अनफिहा। ठीक है, तो इस वजह से उनको कहा जाता है। और हुसैरी जो है, किताब ज़हरुल अदब के नाम से उनकी एक किताब है हुसैरी की। तो उन्होंने जो लक़ब जो दिया है ये खंसा, ये किनायतन अन दबिया, यानी हिरनी से किनाया है। तो दोनों तरह की बातें आती हैं। तो इन्होंने जो है अब्दुल उज़्ज़ा सुलमी से शादी की थी। ठीक है, और उनके बेटे थे एक अबू शजरा, जिसे अब्दुल्ला कहते हैं, लेकिन इब्ने कुतैबा ने इनके बारे में लिखा है कि वो रवाहत इब्न अब्दुल उज़्ज़ा है। ठीक है, अब्दुल उज़्ज़ा नाम नहीं, पूरा उनका नाम है रवाहत इब्न अब्दुल उज़्ज़ा। उनसे एक बेटे पैदा हुए थे अब्दुल्ला। सवाल पूछा गया है कि अब्दुल्ला किन से हैं, आज आएगा शायद आगे। अब्दुल्ला जो है रवाहत इब्न अब्दुल उज़्ज़ा से हैं, फिर उनका इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुर्दास बिन नबी आमिर से शादी की थी, और उनसे उनके फिर यजीद, मुआविया और एक बेटी थी उमरा। तो ये औलाद पैदा हुई थी। ठीक है, और इनके बेटे जो हैं वो जंग कादसिया के अंदर चारों के चारों शहीद हो गए थे। ठीक है, ये भी सवाल है कि चारों के चारों बेटे इनके कौन सी जंग में शहीद हुए थे। कादसिया कादसिया की है। जंग। ठीक है, हर्बुल कादसिया। قادسية. तो इन्होंने क्या बात कही थी जब वो भी सवाल पूछा गया है। तो इस तरह के सवाल बनते हैं। मतलब उस वक्त इन्होंने जब उनकी वफात की खबर सुनी थी, तो उन्होंने क्या कहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाह। शर्रफ, जी, شرفني अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी بقتل. शर्रफनी बिक़त्लिहिम व अर्जू अन यजमअना फी मुस्तक़र्रि रहमतिह। इस तरह के अल्फाज हैं। जी। ठीक है, तो खंसा के बारे में बहुत सारे, मतलब इन्होंने अपने भाई के सिलसिले में बहुत सारी शायरी की है। जैसे एक शेर मशहूर आता है
या आईन, क्या कहते हैं, आईन यजूदा वला तजमुदा अला तबकियानी लिसखरिन नदा। तो ये जो कसीदा है इसको आप कहीं खोल करके, ये उस पर भी मिल जाएगा, गूगल वगैरह पे भी। तो इसको पूरे कसीदे को देख लेना, क्योंकि वो पूरे कसीदे से शेर आए हुए हैं बार बार, कभी कोई सा पूछा गया है कभी कोई सा। तो ये आईन यजूदा वला तजमुदा अला तबकियानी लिसखरिन नदा, ये भी पूछा गया है। और अला तबकियानिल जरी अल जमील अला तबकियानिल फतस सयीदा। एक पूछा गया है तवीलन निजादी रफी अल इमादी सादा अशीरतहु अमरदा, है ना, इधर। तो ये भी पूछा गया है। और ये किनाया भी है, ये बलागत के अंदर भी है। तवीलन निजाद रफी अल इमाद सादा अशीरतहु अमरदा। और एक शेर पूछा गया है इसी में से, इसी उससे, कि इदल कौम मद्दू बिअयदीहिम इलल मस्जि मद्दा इलैहि यदा इलल मस्जि मद्दा, ठीक है, फनाल अल्लज़ी फौqa अयदीहिम मिनल मस्जिद थुम्मा मदा मुसइदा युकल्लिफुहुल कौम मा आलहुम व इन कान असगरहुम मौलिदा। ये सारे शेर पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। इस कसीदे को ठीक से वो कर लेना। 24 हिजरी में इनकी वफात होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं इनके। या आइन जूदी बिदमइन मिन की मस्कूबी कलुलुइन जाल फिल अस्मात मस्कूबी इन्नी तदक्करतुहु वल्लैलु मुअतकिरुन फफी फुआदी सदउन गैरु मशऊबी। एक इसी तरीके से है कि या आइन जूदी बिदमइन मिन की मुहराकी इदा हदन नासु अव हम्मू बिअतराकी। तो ये इनके शेर हैं इस तरह के, वो देख लेना। चलिए, खंसा 24 हिजरी में वफात होती है। और एक चीज और इनके बारे में, कि क्या कहते हैं उसको, नाबिगा के बारे में वो एक कौल आया हुआ है, उसको भी बता देता हूं मैं। कि नाबिगा सुबियानी इसकी शायरी को पसंद किया था, और अल्लाह के रसूल को भी इन्होंने शायरी सुनाई थी। तो अल्लाह के रसूल ने सुनने के बाद जब वो खामोश हो गई, तो फिर ये कहा था कि ही या खुनास, यानी जिद फी इंशाद शेर, यानी मजीद सुनाइए आप मुझे। और तो ये इन्होंने एक दफा नाबिगा जुबियानी को वहाँ, वो जो काज का मेला लगा करता था, तो उसको जब वहाँ शायरी पेश की थी अपनी, तो इससे पहले आशा मैमून जो है वो अपनी शायरी पेश कर चुका था। तो इसलिए उसने ये बात कही थी एक, कि लौला अन्न हादल आमा सबका, कि अगर ये तुमसे पहले ये अंधा ना आता, आशा के बारे में कहा, लकुल्तु, तो मैं ये कहता कि इन्नका अशअरुल जिन्नि वल इंस, कि तुम जिन्नो इंस में सबसे बड़ी शायर। और उसी पे तुमने आपने पढ़ा भी होगा कि हसन नाराज भी हुए थे, उनको फजीलत नहीं दी थी उसने। और इसीलिए फिर उसने, हसन इब्ने साबित ने कहा था, वल्लाहि अना अशअरु मिनका व मिनहा, यानी मैं तुझसे और इनसे दोनों से ज्यादा बड़ा शायर हूँ। चलिए, मिन मिन शुअरा नसरानिया, नसरानी शुअरा में से कौन से हैं, जल्दी से बता दीजिए। अख्तल से। अख्तल हैं, जजीरे फुरात के अंदर ये भी पैदा होते हैं। और इन्होंने जो है काफी मदह की है किन लोगों की, बनी उमैया की, ठीक है, जो खुलाफा बनी थे हुई। उन्हीं जी। और कुछ बताएं इनके बारे में, कोई खास बात। इनके बारे में ये आता है क्या, इन्नहु माता अला जी, दीन, या ये अख्तल के बारे में ही आता है क्या, कि इन्नहु माता अला दीन मसीहिया। हाँ, ये मसीही मदद था जी, मसीही मदद है, नसरानी था, नसरानी ही रहा। और इसके बारे में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं कि ये जब तक उम्दा शायरी नहीं करता था, जब तक शराब में बदमस्त नहीं हो जाता था। तो बड़ी वैल्यू थी इसकी। और ये मतलब इन तीनों नकाइज भी हैं इनकी, इन तीनों की नोकझोंक चला करती थी, फरजदक की और इनकी। तो ये सवाल बहुत बार बार आएंगे अख्तल वगैरह के, तो करते हैं इन पे। इस्मुल खंसाल कामिल, देखिए पूरा नाम पूछा गया है, तो यहाँ सिर्फ नाम बताना है, बाकी बातें हो चुकी हैं। क्या है? आयशा बिन्त शाती, मलिकत बिन्त तुमासिर जरवन, बिन तो तुमाजिर बिन्त तुमाजिर आम्र, बिन तामर। ठीक है। उम्मु आम्र, तुमाजिर बिन्त आम्र, कबीले सुलेम से इनका ताल्लुक था। चलिए, मन हुआ शायर अल आमा,
بشار متشائع بن کون برد. سا ہے ان میں سے؟ تو ان میں جو آتا ہے وہ بشار بن برد آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نابینا تھا، مطلب پیدائش سے ہی. اس کا جو پورا نام ہے وہ بشار ابن برد ابن یرجوخ العقیلی ہے. یہ اس کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ 5 ہجری کے اندر ہوتی ہے، 96 ہجری میں اس کی وفات ہوتی ہے. تو پیدا کہاں ہوا ہے؟ بصرہ کے اندر، اور وفات بغداد کے اندر ہوئی ہے اس کی. ٹھیک ہے، بصرہ میں پیدا ہوا ہے اور بغداد میں وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بشار ابن برد ابن یرجوخ العقیلی. جی آواز نہیں آ رہی ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ چلیے خیر. تو ان کی کنیت جو ہے ابو معاذ ہے. ٹھیک ہے، کنیت ابو معاذ ہے، اور لقب جو ہے اس کا مرعس، المرعس، روسا بولتے ہیں اصل میں قرط کو، بالی کو. تو اسی سے ان کو یہ بالی پہنا کرتا تھا کان کے اندر، تو اس لیے اس کو مرعس لقب دیا گیا ہے، یا مشنف. ٹھیک ہے، اس کے معنی بھی وہی ہیں. تو اس کو جو ہے امام الشعراء المولدین مانا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ سوال بھی ہے کہ امام الشعراء المولدین. ٹھیک ہے، یا اس طریقے سے کہا جاتا ہے اول المولدین. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ ہوا خاتمۃ الشعراء الاقدمین وفاتحۃ الشعراء المحدثین. محدثین مطلب جدید جو شعراء ہیں ان کا فاتحہ مانا جاتا ہے اس کو، اور جو قدیم شعراء کا خاتمہ مانا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نحو کے اندر جو استدلال آپ کر سکتے ہیں تو وہ اسی کی شاعری تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے، تو یہ اصلاً فارسی تھا، اور بہت سارے سوال اس طرح کے آئے ہیں. ہوا فارسی الاسر، اشتہر بالہجا، اس طرح کے ہیں. یشبب بالنساء، وہ سوال پوچھا گیا ہے پورا اس طرح کا. تو اس کی اصل جو ہے فارسی تھی، لیکن نشت جو ہوئی ہے وہ بصرہ کے اندر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں جاہز نے ایک بات کہی تھی کہ وَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُوَلَّدٌ قُرَوِيٌّ يُعَدُّ شِعْرُهُ فِي الْمُحْدَثِ إِلَّا وَبَشَّارٌ أَشْعَرُ مِنْهُ. یعنی اشعار جو ہے اس سے بڑا، پھر یہ بشار اس سے بڑا شاعر ہے تمام دیہاتی. اور مالک ابن دینار کا ایک قول بھی پوچھا گیا ہے سوال کے اندر، تو اس کا جو مطلب یہ قول ہے ان کا کہ ما شیء ادعى لأهل هذه المدينة إلى الفسق من اشعار هذا الأعمى الملحد. ٹھیک ہے، یہ مالک ابن دینار کا قول ہے. تو یہ قول دے کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ کس کے بارے میں کہا ہے کہ ما شیء ادعى لأهل هذه المدينة إلى الفسق، یعنی فسق کی طرف اس شہر والوں کے لیے، مطلب فسق کی طرف لے جانے والی سب سے زیادہ بڑی چیز جو ہے، سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اس اندھے کے شعر ہیں. ٹھیک ہے، تو حجب کے اندر بھی مشہور تھا یہ، اور اس کے شاعری کے اندر مطلب قدیم و جدید دونوں کا سنگم تھی اس کی شاعری. مہدی نے جو ہے اس کے بارے میں کہا تھا بمثل هذا الشعر تمیل القلوب ویلین الصعب. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایگزام میں پوچھی گئی ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ. بمثل هذا الشعر تمیل القلوب ویلین الصعب. ٹھیک ہے، کہ اس جیسے شخص کی شاعری کی جانب جو ہے دل مائل ہوتے ہیں، اور سخت جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے. جی، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کو مہدی کے زمانے میں مہدی نے اس کو کوڑے لگوائے تھے، اور اس کی وفات ہوئی تھی حجر کی وجہ سے اس کی. اور دیگر مطلب ان لوگوں نے، جاہز نے اور لوگوں نے اس کے بارے میں کہا ہے، جاہز نے خاص طور سے کہا ہے کہ کان بشار خطیبا صاحب منظوم و منثور. یہ بھی پوچھا گیا صاحب منظوم و منثور. جی، من کتب الصحاح الستہ، تو اس میں الجامع الصحیح البخاری صحیح ہے. بخاری. اس کے بارے میں پہلے بھی آ چکا ہے. تو صحاح ستہ جتنی بھی ہیں، مطلب 6 کی 6 کا نام یاد ہونا چاہیے، کوئی سی بھی پوچھ لیتے ہیں. عرف علی مقاماتی ہی، تو مقامات کے لیے سب سے زیادہ ان میں صرف مقامات کا تعلق ایک کا ہی ہے، قاضی فاضل اس کے بعد کے ہیں. تو بدیع الزماں بدیع الحمدانی، الزمان. یہ مقامات کے لیے مشہور ہوا ہے. اور اس کے جو مقامات ہیں وہ اس کا جو بطل ہے وہ ہے، کون ہے بطل؟
اور راوی اور راوی عیسیٰ ابن ہشام. جی راوی مقامات عیسیٰ ابن حریری. ہشام ہے، اور اس کے بطل جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ابوالفتح الاسکندری. ابو الفتح الاسکندری. ٹھیک ہے، ابو ابوالفتح الفتح الاسکندری. الاسکندری بطل ہیں ان کے مقامات کے، عیسیٰ ابن ہشام راوی ہیں. اور جہاں تک رہی بات حریری کی، تو حریری کے مقامات کے بطل ابو زید السروجی ہیں، اور اس کے جو راوی ہیں وہ حمام ابن غالب ہیں. ٹھیک ہے، حارث. بشار کا اس کا جب فرزدق کا نام آتا ہے تو وہاں ابو فراس حمام ابن غالب حمام ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ راوی جو ہے وہ حمام. حارث بن حمام. جی حارث ابن حمام. جی لسان العرب من تالیف خلیل احمد الفراہیدی ازہری جوہری ابن منظور. تو یہ منظور. مشہور ہے ہند لسان العرب، منظور. ابن منظور. ابن منظور کی کتاب ہے لسان العرب، اور یہ بہت وسیع جو ہے معجم مانی جاتی ہے. اور اس میں جو ہے یہ مجموعہ ہے بہت سی عظیم لغات کا، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت لغات دوسری لغات سے جو ہے انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے. تو اس کے اندر مجموعہ ہے، مطلب وہ تہذیب اللغت سے انہوں نے مطلب مراجعات کی ہے اس کے اندر. اور اسی طریقے سے جوہری کی صحاح ہے، اور حواشی ابن بری ہیں، اور اسی طریقے سے نہایہ فی غریب الحدیث والاثر ابن جزری کی ہیں. تو ان تمام سے انہوں نے استفادہ کیا اور سب کو ایک طرح سے جمع کر دیا ہے، اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ دوسروں سے بے نیاز کر دیتی ہے. چلیے شاعر الحب العذری. جمیل ابن معمر. جمیل بن معمر. جی تو یہ جمیل ابن معمر ہوتے ہیں آپ کے. جمیل ابن معمر ان کا نام، ان کی کنیت جو ہے وہ ابو عامر ہے. ابو عامر جمیل ابن عبداللہ ابن معمر. پورا نام بھی پوچھا گیا ہے ایک بار پورا، کہ ابو عامر جمیل ابن عبداللہ ابن معمر. یہ 41 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات ہو چکی. 82 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے. وادی القرا کے اندر جو ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور مصر میں ان کی وفات ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پہلے یمن گئے تھے، پھر یمن سے مصر گئے تھے، اور مصر سے وہ سوال پوچھا گیا ہے کہ مریض و مات فی، اب وہ آپشن دے دیتے ہیں کئی ساری جگہوں کے نام، تو فی مصر مریض و مات فی مصر. ٹھیک ہے، بنی عذرا سے اس کا تعلق تھا، اور اس کو بھی اپنی چچا کی بیٹی سے بسینہ جو تھی اس سے محبت ہو گئی تھی، اسی کی طرف نسبت کر کے اس کو جمیل بسینہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو مروان ابن حکم تھا مدینے کا والی، تو اس نے ان کے خون کو رائے کا قرار دے دیا تھا جب یہ ان کی قبیلے کے بارے میں مدح وغیرہ وہ کیا کرتا تھا. تو پھر یہ عبدالعزیز ابن مروان جو کہ مصر کا گورنر تھا اس کے پاس چلے گئے تھے، اور وہاں اچھا انہوں نے شاعری کہاں سے سیکھی ہے؟ شاعری میں حدبۃ بن الخشرم کے راوی مانے جاتے ہیں، انہی سے شاعری وہ کی ہے، اس کے ہی راوی تھے یہ. تو پہلے جو تھے یہ، ان کے بارے میں یہ بھی سوال ہے کہ پہلے کس کی طرف مطلب مائل تھے. تو پہلے جو تھے یہ، اس کی جو بسینہ کی بہن تھی ام جسیر بنت حبا، اس کی طرف مائل تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے. لیکن پھر بعد میں بسینہ سے ہو گئی تھی، لیکن اس نے جو ہے اس کی شادی اس سے ہوئی نہیں تھی، ان کے خاندان والوں نے منع کر دیا تھا. اور وہ کی ایک خاص آپ کو بات معلوم ہوگی کہ جس کی محبت کی چرچا ہو جاتی تھی سوسائٹی کے اندر، اس کو پھر شادی نہیں ہوتی تھی، الٹا ہی رواج تھا. تو بسینہ جو ہے حجرہ ہلالی سے شادی کی تھی، جمیل کی شادی اس سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، بڑا خوبصورت اسلوب تھا. حب عذری قبیلہ عذرا کی طرف منسوب ہے یہ غزل، غزلی یا شاعری ہوا کرتی تھی. صاحب اللزومیات، جلدی سے بتا دیجئے صاحب ابو علام اللزومیات عاری. کون ہے؟ ٹھیک ہے، ابو العلا معری. ان کی دیگر على کتابیں بھی المعري. ہیں. یہ بغدادی شاعر ہیں، اور شاعر بغدادی. ٹھیک ہے، اور ان کی جو بہت ساری کتابیں ہیں، سخت الزند ہے، اللزومیات ہے، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، بہت ساری ہیں ذہن میں نہیں آ رہی فی الحال. کیا کیا ہے جلدی جلدی بتائیے آپ بھی. سخت الزند، لزومیات، اور رسالت الغفران ہے ان کا ایک، اور چلیے بتائیں کچھ. خیر بہت سر یاد ساری ہیں. نہیں آ رہی. ہاں بس وہ ایک دم ذہن سے پتہ نہیں کیا یاد نہیں آ رہی واقعی. چلیے کوئی نہیں. حین المحبسہ. الخطبت الخطبۃ البترا، یہ کس کا ہے؟ خطبۃ البترا
زیاد ابن ابی. زاد زیاد بن بن أبي. ابی کا ہے، اور اس کو بترا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر انہیں حمد و ثنا نہیں کی تھی. وہ سیدھا شروع ہوتا ہے اما بعد فإن الجہالۃ الجہلا، اس طرح سے وہ شروع ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو الخطبۃ البترا کہا جاتا ہے. کہاں دیا تھا انہوں نے یہ خطبہ، یہ بھی سوال آیا ہے. زیاد بن ابی نے بصرة سر بصرة. بصرہ کے اندر یہ خطبہ دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا آپشن سی ہوگا الخطبۃ البترا. بطل مقامات الحریری، یہ سوال آ گیا پھر سے. تو یہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے، ذہن میں بیٹھتے أبو رہیں گے. زيد أبو زيد سروج. جی، تو ابو زید السروجی ہے. ابو الفتح الاسکندری جو ہے یہ بطل ہے، راوی ہے، بطل ہے اس کا همداني. مقامات بدیع الزمان الحمدانی کا. حارث بن حمام جو ہے یہ اس کا راوی راوی ہے، ہے. یعنی اسی کا جی سر. حریری کے حریری مقامات کا. کا. اور عیسیٰ ابن ہشام جو ہے یہ اس کا راوی، بدیع الزمان والے. من الکتب التي الفت فی الاندلس، کہ ان کتابوں کا نام بتائیں جو اندلس میں، ان کتابوں میں سے کون سی کتاب ہے جو اندلس کے اندر تالیف کی گئی ہے. کتاب البدیع، ساعات بین الکتب، الایام. الإكد الفريد. العقد الفريد. ٹھیک ہے، تو ایک ہی ہیں ایسے، ابن عبد ربی جو اندلسی ہیں. باقی کتاب البدیع ابن معتز کی ہے. ساعات بین الکتب جو ہے یہ کس کی ہے، عقاد کی ہے. عقاد کی سر. ساعات بین الکتب عقاد کی. الایام مشہور ہے. طه حسین. تو جی. جی طه حسین کی ہے. تو العقد الفرید جو ہے یہ سر ابن عبد اسکرین شو نہیں ربی ہو رہی کی. ہے. اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے سر، ہو رہی ہے. ہو رہے ہیں سر. اچھا اچھا، آپ کے یہاں کوئی اب پرابلم ہو رہی ہے، ہوگی ہو بھائی. رہی جی ہے. جی جی. جی جی. ہاں، تو عقد الفرید جو ہے یہ ابن عبد ربی کی تالیف ہے، اور 368 میں اس کی وفات ہوتی ہے. 28 میں، 68 نہیں، 328 کے اندر وفات ہوتی ہے. اور یہ امہات الکتب میں اس کا شمار ہوتا ہے العقد الفرید کا. ٹھیک ہے، بہت ہی مشہور کتاب ہے. اور یہ جو ہے مطلب اس کے اندر انہوں نے امثال، اخبار، یہ پورا وہ دے دیتے ہیں ایک وہ، کہ ایو کتاب یشتمل علی جملۃ من الاخبار والامثال والحکم والمواعظ والاشعار وغیرہ. یہ اس طرح کی بالکل عبارت دے کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ کون سی کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے. تو یہ عقد الفرید ہے، اس کے اندر اخبار، امثال، حکم، مواعظ، اشعار، سب طرح کی چیزیں ہیں. اور اس کا نام جو تھا انہوں نے العقد رکھا تھا ابن عبد ربی نے، اور مختلف ابواب میں اس کو تقسیم کیا ہے. اور ان کا جو ہر ایک نام ہے وہ کسی پتھر کے نام پر ہے. ٹھیک ہے، جیسے زبرجد ہے، مرجانہ ہے، یاقوتہ ہے، جمانہ ہے، لؤلؤہ. تو کسی نہ کسی پتھر کے نام پر ہی اس کا ایک وہ ہے. ٹھیک ہے، تو عقد الفرید، تو ناقدین کا، بعض ناقدین کا یہی کہنا ہے کہ اس کا صرف العقد پتھر نام ہیں تھا. یہ جوہر کا. جی صرف مطلب ان کے جو ابواب ہیں وہ پتھر کے نام پہ ہیں یا مطلب جوہر. ہاں، وہی مراد ہے. اس میں جو آتا ہے، جیسے لفظ جو آتا ہے تو وہ آتا ہے کہ یعنی یہ جو ہے اسم حجر کریم کا لفظ آتا ہے، مطلب پتھر، خوبصورت پتھر. وہی موتی اور جوہر کے معنی میں آتا ہے، وہ اس سے مراد وہی ہوتا ہے جو خوبصورت پتھر ہوتے ہیں انہی کے معنی میں، عام پتھر کے لیے نہیں آتا. ٹھیک ہے، موتی اوکے جسے سر. ہم بولتے ہیں جن سے یہ سب چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو العقد الفرید، عقد اور فرید جو ہے اس میں بعد میں ایڈ کیا گیا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جو صاحب المستدرف ہیں، الابشیہی کر کے نام ہے ان کا، انہوں نے اس کو ایڈ کیا ہے بعد میں. تو اس کے کتنے ابواب ہیں؟ 25. جی 25، 25. ٹھیک ہے، تو اس میں سے ایک دو پہلے کے یاد کر لیں گے. جیسے پہلا جو ہے اس میں اللؤلؤ فی السلطان والہدایا والفقاہات تو یہ پہلا ایک آدھا یاد کر لیں گے. تو یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ پہلا باب میں کون سے موتی پر نام رکھا گیا، تو اس لیے یہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، اور ایک چیز اور پوچھی جاتی ہے کہ مقدمے میں مثال کے طور پر عبارت دے دیتے ہیں. وہ ایک عبارت ہے کہ الفت هذا الکتاب وتخیرت جواہرہ، اس طرح کی وہ پوری عبارت ہے کہ یہ کس نے اپنے مقدمے میں کہا ہے. وہ سوال دیکھ لینا اس کو، وہ پوری ایک عبارت ہے مقدمے کی، تو اس کا مقدمہ پڑھ لینا آپ چاہیں تو. ٹھیک ہے، صاحب ابن عباد نے اس کے بارے میں ایک بات کہی تھی، وہ کیا تھی؟ بضاعتنا ردت الینا. جی، اس نے کہا تھا، صاحب ابن عباد کے پاس جب یہ پوچھی تھی کہ بضاع هذه بضاعتنا ردت الینا. ٹھیک ہے،
اور کشف الظنون کے اندر یہ جو ہیں ابن خلیقان نے کہا تھا کہ یہ بہت عمدہ کتاب ہے. اور چلپی ہے خلیفہ چلپی کی. جی کشف الظنون تو غالباً خلیفہ چلپی کی کتاب ہے نا. اور ہاں ابن ہاں ابن خلیقان خلیقان بعد کے ہیں. ہاں تو مطلب یہ اس میں مطلب دونوں کے اندر ہوگا. اس کا زمانہ ہے 300 کتنا ہے 328 میں وفات ہوتی ہے. پیدائش میرے یاد نہیں ہے ابن عبد ربی ہی کی، تو وہ دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں آپ کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہو تو وہاں بالکل ذکر کیا کیجئے، اور بعد میں اس کے دیکھنے کی بھی کوشش کریں. عرفہ ابن زیدون بحبہ، تو یہ مشہور ہے، کئی بار سوال آ چکا، یہ تینوں پیپر میں آ رہے ہیں، دونوں پیپر میں، تیسرے میں بھی ہے. تو یہ ابن زیدون ولادہ بنت المستقفی، ٹھیک ہے، اس کی محبت میں مشہور ہوا ہے. اس کا شعر بھی سنایا تھا میں نے ایک آپ کو. نفیہ الی جزیرت سراندیپ، کل اس کے بارے میں بات آئی تھی. یہ جو سراندیپ مطلب سری لنکا بھی آ جاتا ہے، سراندیپ بھی آ جاتا ہے، تو اس لیے یہ مختلف نام سے وہ کر دیتے ہیں، تو ذہن میں رکھنا ہے اس کو. کون کیے گئے تھے؟ احمد شوقی یا محمود سامی بارودی؟ محمود سامی البارودی. محمود سامی بارودی ہیں، جو جزیرہ سرندیپ میں وہاں ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، اور 17 سال تقریباً وہاں رہے تھے، 1882 سے 1899 تک. اور 1804 میں ان کی وفات ہوتی ہے. 1839 اور 38 دونوں طرح کی روایتیں ہیں، اس میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. اور محمود سامی بارودی جو ہیں یہ رئیس مدرسۃ رائد الشعر العمودی الحدیث، اور اسی طریقے سے ان کو مطلب یہ انہوں نے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی تھی، مدرسۃ الباسی والاحیاء، ٹھیک ہے، اس کے رئیس مانے جاتے ہیں. اور کافی ہے اتنا. میں انہوں نے جو ہے عربی زبان، یہ انگریزی زبان جو ہے وہیں سیکھی تھی سرندیپ کے اندر، جزیرے سرندیپ کے اندر. باقی اس کے علاوہ ان کو عربی تو ان کی اپنی زبان تھی، اور فارسی اور ترکی جو ہے انہوں نے یہ ترکی کے اندر سیکھی تھی جب یہ وہاں قسطنطنیہ گئے تھے. ان کو وہاں سے کون لے کر آئے تھے؟ شاید خود ان نہیں کو تھے. لے کر آئے تھے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اسماعیل بادشاہ. اچھا اسماعیل. جی 1857 میں گئے تھے، 1863 میں وہ اپنے ساتھ لے آئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، مصرع کلیوباترا یہ کئی بار پوچھا گیا ہے، مشہور ہے. تو ان کے احمد جتنے شوقی. بھی یہ مسرحیات ہیں مشہور، علی بک الکبیر سب سے پہلا مانا جاتا ہے، تو اس لیے یہ ترتیب سے ان کو دیکھ لینا. احمد شوقی کا ہے. احمد شوقی جو ہے امیر الشعراء کہلاتے ہیں، اور یہ 1868 میں پیدا ہوتے ہیں، 1932 کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے. اسی میں سن میں جو ہے حافظ ابراہیم کی بھی وفات ہوتی ہے. من نظم قصیدۃ عن اللغۃ العربیۃ علی لسانها، تو یہ قصیدہ تقریباً سبھی نے پڑھا ہوگا. کس کا ہے؟ اللغۃ حافظ العربیہ عن ابراہیم. لسان، حافظ ابراہیم کا قصیدہ ہے مشہور. اس کا مطلب جو ہے مجھے الحمدللہ پورا یاد ہے. وہ رجعت لنفسی فاتهمت حصاتی وناديت قومي فاحتسبت حياتي رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم اجزع لقول عداتي دونوں طرح کے سے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا وہ ہے پورا قصیدہ جو عربی زبان نے کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے. حافظ ابراہیم کو رب السیف والقلم ہی نہیں کہا جاتا ہے، یا محمود سامی بارودی کو کہا جاتا ہے؟ جلدی بتائیں. محمد سامی بارودی سے. جی ان کو شاعر النیل کہا جاتا ہے، شاعر الشعب کہا جاتا ہے، شاعر المجتمع کہا جاتا ہے، بہت کچھ کہا جاتا ہے ان کو. شعر 1932 میں الحدث. وفات ہوتی ہے، 70 میں پیدا ہوتے ہیں. جی 1870 میں. شاعر الحدث بھی کہتے ہیں. شاعر الحدث بھی کہتے ہیں، جی بالکل. تو مختلف ان کے القاب ہیں. تو کل انشاءاللہ آگے کرتے ہیں، اور اس کو سر آج یہیں. پیدائش کب ہوئی؟ جی یہ 1870.